السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرۃ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 20 ہے، متفرق قواعد، یعنی ہم اس میں مختلف قسم کے قواعد پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا اظہار مطلق، یہاں پہ پڑھا تھا سکتہ، اور آج ہم یہاں پر پڑھیں گے صاد اور سین کو پڑھنے کے قواعد، یعنی کہاں پہ کس کلمات میں سین پڑھا جاتا ہے اور کس کلمات میں صاد پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں صاد اور سین، قرآن پاک کے 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں، یعنی لکھے تو صاد سے جاتے ہیں لیکن ان کے پڑھنے کی تفصیل الگ ہے، اور صاد پر باریک سین کی بھی لکھا ہوتا ہے، جس طرح یہاں پر آپ دیکھیں یہ سین بھی لکھا ہے صاد کے اوپر، یہاں پر سین بھی لکھا ہے، یہاں بھی سین لکھا ہے، یہاں بھی سین لکھا ہے۔ تو علماء کرام نے ان کے بارے میں پڑھنے کی تفصیل دیا ہے کہ قرآن پاک میں بعض 4 کلمات جو صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا جاتا ہے، ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے، یعنی جو پہلا ہے اور دوسرا ہے، یعنی یبسط اور بسطن، یہ 2، پہلا اور دوسرا میں صرف سین پڑھیں، یعنی یہ ہم سین پڑھیں گے، صاد جو ہے اس میں نہیں پڑھیں گے، اور تیسرے میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہیں، یعنی یہاں پہ ہم سین بھی پڑھ سکتے ہیں اور صاد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں پر جو چوتھا ہے اس میں صرف صاد ہی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس میں جو ہے اس میں ہم دونوں میں صرف اور صرف جو ہے وہ صرف اور صرف سین پڑھیں گے، اس میں دونوں پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہم لوگوں کو اجازت ہے ہم کیسے پڑھیں گے، ہم دونوں کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں صرف اور صرف صاد ہی پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر قواعد کون سے، ہم ان قواعد کے مطابق ہم تجوید کرتے ہیں، یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے قاعدے لگ رہے ہیں، اسی کے مطابق ہم تجوید کریں گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ کون کون سے قاعدے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں با ساکنہ ہے، با ساکنہ جب یہ با ساکنہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب قلقلہ حروف ساکن ہو تو اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ قا ہے تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پوری اعلام یعنی موٹا پڑھتے ہیں، اور اس کو ہمیشہ موٹا ہی پڑھیں گے۔ تو آئیے اس کا ہجے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا با زبر یب، کیونکہ ہم لوگوں نے اس میں جو ہے وہ کرنا ہے، قلقلہ کرنا ہے، اس لیے ہم اس میں قلقلہ کر رہے ہیں، یعنی لکنت دے رہے ہیں۔ یب سی، کیونکہ ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ ان دونوں میں پہلے میں اور دوسرے میں سین ہی پڑھیں گے، تو اس میں سین پڑھیں گے۔ سین پیش سو یب سو، قا پیش قو یب سطو، اور یہاں پر ہم یہاں پر بھی سین ہی پڑھیں گے، صاد نہیں پڑھیں گے۔ بصاد زبر بس، صاد پڑھنا ہے، سواد نہیں پڑھنا، اکثر پڑھتے ہیں سواد صاد، تو یہ غلط ہو جائے گا، صاد پڑھنا ہے۔ سوری، یہاں پر میں نے اوپر سین پہ میرا دھیان نہیں گیا، ہم سین بھی پڑھیں گے، اس میں سین ہم نے پڑھنا ہے۔ باسید زبر بس، قا زبر قا، طا ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے، اور حروف مستعلیہ کو پوری یعنی موٹا پڑھتے ہیں، اس لیے ہم اسے طا پڑھیں گے۔ تا کی آواز یا طوا کی آواز نہیں آنی چاہیے، طوا ہوگا تو غلط ہو جائے گا، تا ہوگا تو بھی غلط ہو جائے گا، طا کی آواز ہونی چاہیے، اور طا آپ کا تبھی پر نکلے گا جب آپ کے جو اوپر والے دانت ہیں اس کی جو جڑیں ہیں، یعنی جہاں سے دانت نکل رہے ہیں، جہاں سے دانت شروع ہو رہے ہیں، ان دانتوں کے اوپر اپنی زبان لگا کر نہ ٹچ کر کے رکھیں، اور پھر یہیں سے طا کو شروع کر دیں، پہلے آپ زبان لگائیں اور پھر اس کے بعد آپ طا پڑھنا شروع کریں، تو آپ کا صحیح اس طرح سے ادا ہو جائے گا۔ طا زبر طا بس، طا تا دو زبر تن بس، قاتن، اور یہاں پر میم ساکن ہے، یہاں پر میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد ہا ہے، یعنی میم ساکن کے بعد میم یا با کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوتا ہے، اور اس میں غنہ نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پہ ہا ہے، اس میں اظہار شفوی نہیں ہوگا، اور یہاں پر یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے سین کے اوپر، صاد کے اوپر، سین کے اوپر، تو ہم یہاں پر جو ہے وہ حروف لین یہاں پہ ہے، اور حروف لین یعنی یا لین کو بغیر جھٹکا دینے میں سے معروف پڑھتے ہیں، اور وا ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہو جائے گا، اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا ہم اسے صاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور سین بھی، دونوں حالتوں میں ہم اسے پڑھیں گے، پڑھ کے دیکھیں گے، اور ہم دونوں حالتوں میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہمیں اجازت ہے۔ اور الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے تو الف نہیں رہتا، وہ حمزہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اسے حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ، میم زبر ام،
می پڑھنا ہے، می نہیں پڑھنا. ہا پیش ہو ام ہو، میم لام پیش مل ام ہو مل، میم پیش مو ام ہو مل مو. صاد بھی پڑھیں گے اور سین بھی پڑھیں گے، دونوں حالتوں میں پڑھ سکتے ہیں. اس لیے آئیے ان کا ہجے کرتے وقت ہم دونوں حالتوں میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. صاد یا زبر صی، تو اس طرح ہو جائے گا ام ہم المصی. اور اگر ہم سین کے ساتھ پڑھیں گے تو سین یا زبر سی ام ہم المسی، طا زیر طی ام ہم المسیطی، را واو پیش رو ام ہم المسیطرون، نون زبر نا ام ہم المسیطرون. یہاں پر ہم صرف اور صرف صاد پڑھیں گے. با زیر بی، میم پیش مو بمو، صاد یا زبر صی بمصی، طا زیر طی بمصیطی، را دو زیر رن بمصیطرن،